تو اب بدر ختم ہو گیا ہے، میرے آقا حال ردی تھا. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تک یہ الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین سے فرمایا حتی ترضی، جب میرا محبوب راضی ہو جائے گا تب ان سے پوچھ کر واپس آنا. اللہ 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 سبحان اللہ. تو اب سارا نظام جب مکمل ہوا، فتح ہوگی، تو عرض کیا حال ردی تھا، آقا آپ راضی ہیں؟ تو تبسما، حضور خوش ہوئے، مسکرائے، فرمایا جبریل اب تو میں اجازت ہے تو جا سکتے. اللہ 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 سبحان اللہ اللہ اکبر. یہ بدر میں. اچھا اب آگے یہ قافلہ چل پڑا ہے واپس مدینہ شریف کی طرف. اسیل ایک جگہ کا نام ہے، وہاں عصر کی نماز کے لیے رکے ہیں، نماز ہو رہی ہے، حضور جماعت کرا رہے ہیں. پہلی رکعت میں اللہ اللہ اللہ، پہلی رکعت ہے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر بالحسین لما صلی رکعتا تبسما. جب ایک رکعت پڑھ لی تو حضور اچھی طرح سے مسکرائے، تبسم فرمایا. فلما سلم، جب سلام پھیرا 2 رکعتوں کا، چونکہ مسافر تھے تو مسافر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو جب سلام پھیرا سئلان تبسم ہی، تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور نماز میں آپ تبسم تو نہیں فرماتے، آپ کی عادت مبارکہ نہیں ہے، لیکن آج نماز فرض کی جماعت میں آپ تبسم فرما رہے تھے، کیا ہوا تھا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر بی میکائیل علی جناحہ النفع فتبسم الی قال انی کنت فی طلب القوم. فرمایا میکائیل علیہ السلام میرے قریب آئے، ان کا پورا وجود گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا میکائیل یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو 70 کفار مکہ قید کیے یہ میں نے تو کر کے دیے ہیں. یا رسول اللہ میں ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا ان کو پکڑنے کے لیے، یہ 70 قیدی بنائے ہوئے ہیں یہ تو میں نے پکڑ کے دیے ہیں نا، وہ بھاگنے میں یہ گرد و غبار میرے اوپر پڑا ہوا ہے. اللہ فتبسم، حضور مسکرائے، فرمایا ذالک من مدد السماء، یہ اللہ کی طرف سے مدد آئی ہمارے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے پیارے دوستو، میں اس واقعے کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، میں کچھ نتائج عرض کر رہا ہوں. ان نتائج میں ایک بات یہ ہے کہ جب یہ 70 قید ہوئے، گرفتار ہوئے، یہاں کچھ 70 مارے گئے، آپ کو پتا ہے قتل ہوئے 70، اور 70 جو ہیں وہ قید ہوئے، تو ان قیدیوں میں عمیر نامی سردار مکہ کا ایک بیٹا ہے، عمیر اس کا نام ہے، اور وہ صفوان کا دوست ہے. صفوان یہ امیہ نہیں جو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دیتا تھا، اس کا بیٹا ہے صفوان، اس کا نام ہے. یہ عمیر اور صفوان دوست ہیں. عمیر غریب ہے، صفوان دولت مند ہے، کروڑ پتی بندہ ہے. اب صفوان کے کچھ گھر کے افراد مارے گئے ہیں، اس کا باپ بھی قتل ہو گیا، اس کا بھائی بھی قتل ہو گیا، اس کا بیٹا بھی قتل ہو گیا ہے. عمیر کا بیٹا مدینے میں قید ہے ان 70 قیدیوں میں. اب یہ حرم کعبہ میں حتیم کے اندر بیٹھے ہوئے دونوں دوپہر کے وقت، اور کوئی نہیں ہے. اتفاق ایسا ہے کہ وہاں اور کوئی بندہ بشر نہیں، پرندہ بھی کوئی نہیں. عمیر اور صفوان دانت پیس رہے ہیں، یہ کافی دن بعد کی بات ہے. کہتے پیش نہیں جاتی، کیا کریں، باتیں کر رہے ہیں. یہاں تک کہ عمیر کہنے لگا میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، مجھ پر قرضہ بھی بڑا ہے، اگر یہ 2 کام نہ ہوتے نا تو میں تلوار لے کر جاتا اور حضور کا نام لے کر کہا کہ میں قصہ تمام کر دیتا. مجھے مجبوری ہے کہ میرے اوپر قرضہ بڑا ہے. اب اگر میں گیا تو لوگ کہیں گے کہ قرضے کی وجہ سے بھاگ گیا ہے، تو بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، قرضہ بھی بڑا ہے. صفوان نے کہا کہ اگر تو یہ کام کر دے تو تیرے بچوں کا سارا خرچہ ان کے شادی ہونے تک میرے ذمہ ہے. کفر دیکھو کس طرح ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے. قرضہ تیرا کتنا ہے، کس کس کا ہے، اس نے بتایا. اس نے کہا سارا قرضہ میں اتاروں گا، تیرے جتنے بچے ہیں ان بچوں کی پرورش ان کے شادیاں کرنے تک میرے ذمہ ہے، تو جا یہ کام کر. چنانچہ انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا اور عمیر کو صفوان نے 2 دھاری تلوار زہر آلود کر کے دے دی. اب قصہ مختصر یہ پہنچا مدینہ شریف میں. حضور اس وقت مسجد نبوی میں تشریف فرماتے. سب سے پہلے جس شخصیت نے اسے دیکھا وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشداء علی الکفار. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ مکے کا کتا آ گیا ہے. تاریخ میں یہ مکے کا کتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فرمایا عمر آنے دو.
اس کو آنے دو، مسجد کے اندر آنے دو۔ حضور مسجد میں بیٹھے، فرمایا آنے دو اور کوئی خوف نہ کرو۔ عمیر آ گیا، حضور نے فرمایا عمیر کیسے آئے؟ کہا جی وہ میرا بیٹا تمہارے پاس گرفتار ہے، تو میں سنا ہے کہ کچھ جرمانہ لے کر آپ چھوڑ رہے ہیں، تو میں اس کے لیا۔ میرے آقا نے فرمایا عمیر سچ بتاؤ کیسے آئے؟ حضور نے فرمایا میں سچی بات کر رہا ہوں، اگر بیٹا لینے آئے تو یہ تلوار کیوں ہے تمہارے پاس، اور اس کے اوپر زہر کیوں لگا ہوا ہے؟ جب حضور نے یہ فرمایا نا تمہارے پاس تلوار ہے اور زہر لگا ہوا ہے، تو وہ اس کے جسم پر کب کبھی تاری ہو گئی، عمیر حواس فاقدہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کیسے ہے؟ پھر کہا نہیں جی بس وہ سفر میں خطرہ ہوتا ہے تو اس طرح، تو آپ نے فرمایا مسافر سادہ تلوار رکھتے ہیں، تو انہیں دونوں طرف سے زہر لگا رکھی ہے، بتا۔ جب تیسری مرتبہ جھوٹ بولا، اب میرے آقا نے فرمایا میں تو نہیں بتاتا، میں تجھے بتاتا ہوں۔ اب جو جاتے ہیں انہیں پتا ہے نا 450 کلومیٹر کا سفر ہے، ٹھیک ہے، مکہ شریف اور مدینہ پاک کا 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب میں 3 مرتبہ جھوٹ بول بیٹھا ہے کہ نہیں جی میں تو بیٹے کے لیے آیا ہوں، بیٹے کے لیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا میں سچی بات بتاتا ہے یا میں بتاؤں تیرے؟ تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ حضور نے فرمایا فلاں دن فلاں وقت تو نے اور امیہ کے بیٹے صفوان نے حتیم کعبہ کے اندر بیٹھ کر میرے قتل کا یہ منصوبہ نہیں بنایا، اور صفوان نے تیرا قرضہ اور تیرے بال بچوں کی شادیوں تک اس نے تیرا خرچہ اٹھانے کا وعدہ نہیں کیا؟ بتا، تو کہتا ہے میں بیٹے کو لینے کے لیے آیا ہوں، یہ بیٹے لینے کے اسباب تیرے انداز ہیں۔ عمیر کہنے لگا آپ کو کس نے بتایا ہے؟ فرمایا جس نے مجھے سچا رسول بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، تکبیر، جب حضور نے فرمایا مجھے جس نے اپنا رسول بنایا ہے اسی نے مجھے بتایا ہے کہ تم یہ مکے میں بیٹھ کر یہ خلاف استعمال کر میرے خلاف یہ منصوبہ بندی کرتے ہو۔ عمیر کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا باقی میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمیر کو کلمہ پڑھایا، کچھ دن رہا، اب کی حضور اب جتنی میں نے اسلام کی مخالفت کی ہے مجھے اجازت دے دیں میں مکے میں جا کر اسلام کا اتنا ہی جھنڈا بلند کروں۔ تو اس بدر شریف نے عالم عرب اور عالم کفر کی آنکھیں کھول دی ہیں، ایمان اور اسلام کو کبھی کمزور مت جانو۔ دوستان گرامی، میں نے یہ مختصر معلومات آپ کے لیے رکھی ہیں، وقت ختم ہونے کو ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، نتیجہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج عالم اسلام کی 60 کے قریب ریاستیں ہیں اور ہر کوئی ڈر رہا ہے، دشمنوں سے ڈر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جہاد کا علم آج بھی امت مسلمہ ہاتھ میں لے لے، آج بھی بلند کر لے تو آج بھی آسمان سے فرشتے تمہاری مدد کے لیے نازل ہو سکتے۔ آج بھی اگر جہاد کے لیے اس طرح مذاکرات کرنے سے اور غیروں سے بھیک مانگ کر کھانے سے مر جانا بہتر ہے۔ ان حکمرانوں نے ہمارے قوم کا، ہمارے وقار کا بیڑا گرک کر دیا ہے، غداریاں کی ہیں ایمان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر آج بھی کوئی ایمان والا کھڑا ہو جائے، آج اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جہاد کرنے والا امت مسلمہ کا کوئی صاحبانوں میں خادم بطور حکمران نکل آئے اور وہ اعلان جہاد کر دے تو مسلم امہ کے نوجوان طبقے میں آج بھی جو وہ جذبہ ہے جو بدر کے جوانوں میں تھا، اور اگر بدر میں رب کی رحمت نازل ہو سکتی ہے تو پاکستان کے کھلے میدانوں میں بھی رب کے فرشتے نازل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اپنی عزت وارفتہ کی واپسی کے اسباب عطا فرمائے۔